السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. سندرس اليوم الدرس الخامس والعشرون بإذن اللہ. اور آج کے درس میں انشاءاللہ ہم کچھ نئی چیز سیکھیں گے جو ہمارے لیے مفید ہوں گی. اس میں سے دو تین چیزیں تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, صرف ان کے تعلق سے ہمیں معلوم کرنا ہے, تھوڑا ہمارا اعادہ اور تکرار ہوگی. ایک چیز ہمارے پاس جو ہے نئی آئے گی تو انشاءاللہ وہ آپ سمجھیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے افعال ناقصہ. کیا پڑھا ہے؟ افعال ناقصہ. افعال ناقصہ کس کو کہتے ہیں اس تعلق سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ افعال ناقصہ یعنی وہ فعل جس کی فاعل سے بات پوری نہ ہوتی ہو, فاعل سے بات پوری نہ ہوتی ہو, مفعول کی ضرورت پڑے. جس میں مفعول کی ضرورت پڑے تو اس کو کہا جاتا ہے افعال ناقصہ. افعال ناقصہ یعنی وہ فعل جو ناقص ہیں, فاعل کے باوجود بھی جو ہے بات کمپلیٹ نہ ہو, اس لیے ان کو کہا جاتا ہے افعال ناقصہ. اور افعال ناقصہ میں سے ہم اس سے پہلے جو پڑھے ہیں وہ ہم پڑھیں لیسا. کیا پڑھیں؟ لیسا. اور ان کا عمل کیا ہے؟ ان کا عمل ہے یرفع الاسم وینصب الخبر, کہ یہ اسم کو کیا دیتے ہیں؟ اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے تعلق سے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ان اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ ان اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو کیا دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے. جیسے ان میں خبر اپنی حالت میں برقرار رہتی ہے مرفوع, اسی طریقے سے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کانا کی اخوات میں کہ جو مبتدا ہے, یہ جملہ اسمیہ پر جو مبتدا اپنے اصلی حالت پر باقی رہے گا یعنی حالت رفع میں, لیکن خبر کیا ہو جائے گی؟ خبر منصوب ہو جائے گی. خبر کیا ہو جائے گی؟ منصوب ہو جائے گی. تو ہم پڑھتے ہیں کانا فعل ماض ناقص, کہ کانا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے اور ناقص ہے. ناقص اس کو کیوں کہتے ہیں؟ ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کانت طالب, طالب تھا. اب ہم کو بات سمجھ میں آئی کچھ؟ طالب کیا تھا؟ محنتی تھا. طالب بیمار تھا. کیا تھا؟ کچھ نہیں پتا ہے. اب جب تک ہمیں جو ہے اس کی خبر نہیں لائیں گے تب تک یہ جو بات انکمپلیٹ رہے گی. اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ فعل ناقص ہے. اور دوسرا ہم نے اس کو کہا ماضی, کیونکہ کانا کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے. اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ اس کا مضارع آتا ہے یکونو. کیا آتا ہے؟ یکونو. اور اس کی گردان شاید میں نے آپ لوگ کو سیکنڈ پی ڈی ایف جو بھیجا تھا سیکنڈ بک کا, اس کے اندر افعال ناقصہ کی گردان بھی آپ کو دی تھی. کانا, کانا, کانو, کانت, کانتا, کننا, کنتا, کنتما, کنتم, کنتی, کنتما, کنتنا, کنتو, کننا. ٹھیک ہے. تو یہ جیسے لیسا کی ہم نے گردان کی, تو یہ گردان ہم کو یاد رکھنی ہے. تو یہ اب یہ تو گیا ماضی, اور یہ ہے مضارع. پھر مضارع کی گردان بھی اسی پیٹرن پہ ہم کو یاد کرنی ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں, اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں. یہ ان کا کام ہے. اور یہ کانا یہ فعل ماضی ہے اور یہ ہے اس کا مضارع یکونو. اسی طریقے سے ایک اور جملہ جو اس ہم لیسن کے اندر پڑھنے والے افعال ناقصہ میں سے وہ ہے ما زال. زال یزول مطلب ہوتا ہے زائل کرنا, ختم کرنا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے یہ چونکہ یہ ماضی ہے, زال کیا ہے؟ ماضی ہے, اور اس کا مضارع آتا ہے یزالو. کیا آتا ہے؟ یزالو. اور اس کو ہمیں اس کے اوپر ہم کریں گے لا, کیونکہ مضارع پر کیا داخل ہوتا ہے؟ مضارع پر لا داخل ہوتا ہے, اور ماضی کو منفی بنانے کے لیے ہم کیا داخل کرتے ہیں؟ ما داخل کرتے ہیں, جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو جو یہ مازال ہے یہ بھی کانا کی سسٹر میں سے ہے. اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے. زال جو ہے آپ جیسے پڑھا زال یزول, اس کا مطلب زائل ہونا, ختم ہونا. لیکن جب ہم اس کے آگے ما لگا دیتے ہیں تو مطلب یہ کہ وہ ختم نہیں ہوا, یعنی ابھی تک باقی ہے, ابھی اسی حالت پر باقی ہے. تو ہم لیسن کے اندر اس کی ایگزامپل پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے گی.
اب جو ہے یہ دونوں کیا کرتے ہیں، یہ دونوں جو لیسا کا ہم پڑھے تھے وہی، کیونکہ ان کو کہا جاتا کان اور اس کے اخوات، تو ان کا عمل کیا ہے، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دینا. اور افعال ناقصہ ان کو کیوں کہا گیا، اس لیے کہ فاعل سے بات پوری نہیں ہوتی، انکمپلیٹ ہوتی ہے، مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے جو ہے کیا کہتے ہیں ہم اس کو افعال فعل ناقص کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے ان کی ایک مثال جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، تو آپ کو جو ہے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. جیسے مثال کے طور پر ہم ان کی ایگزامپل لیتے ہیں. پہلے ہم کانا کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے پہلے ہم جملہ اسمیہ ہم کہتے ہیں الطالب مریض. طالب علم کیا ہے، طالب علم بیمار ہے. اب یہ مبتدا خبر ہے، جملہ اسمیہ میں ہم داخل کرتے ہیں کس کو، کانا کو. تو اب ہم کیا کریں گے، جب ہم کانا کو داخل کریں گے تو ایسے کانت طالب. اب یہ تو ہو گیا جو مبتدا تھا، یہ اب ہو جائے گا اسم و کانا، کس کا، کانا کا اسم. ٹھیک ہے. مریضن، تو مریضن ہم نے پڑھا کہ اپنے اسم کو کیا دیتے ہیں، رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب. تو یہ مریضن سے کیا ہو جائے گا، حالت نصب میں ہو جائے گا مریضن. کیا ہو جائے گا، مریضن. کان الطالب مریضن، طالب علم بیمار تھا. اور یہ مریضن اس کو ہم کہیں گے خبر و کانا، کانا کی خبر. ٹھیک ہے. اور اگر ہم مضارع استعمال کرتے تو ہم یکون الطالب مریضا، طالب علم بیمار ہوگا، یکون الطالب مریضا. اور اگر ہم اس کے اوپر ما داخل کرتے ہیں تو ما زال الطالب مریضا، طالب علم ابھی تک بیمار ہے. اور لا داخل کرتے ہیں تو لا یزال الطالب مریضا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، جملے کے اندر چینجز آتے ہیں. تو یہ چیز ہم لوگ کو دھیان دینی ہے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، ان کو سمجھ میں آ جائے، کیونکہ الحمدللہ ہم نے پہلے ہی افعال ناقصہ کے تعلق سے کچھ پڑھا ہے. اب اور ایگزامپل میں آپ لوگ کے سامنے لکھ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ مسئلہ واضح ہو جائے گا. بعد میں ہم دوسری چیز کی طرف آئیں گے. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. اب ہم اس پہ کانا داخل کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا، کانل ماء باردن، پانی کیا تھا، ٹھنڈا تھا. پانی کیا تھا، ٹھنڈا تھا. ٹھیک ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں، ما زال کی مثال لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں ما زال الماء باردن، پانی ابھی تک ٹھنڈا ہی، پانی ابھی تک کیا ہے، ٹھنڈا تھا. ما زال الماء باردن، پانی ابھی تک کیا ہے، ٹھنڈا. اب جو ہے یہ جو ما زال اور کانا یہ دونوں کیا ہیں، یہ دونوں ماضی ہیں. کیا ہیں، ماضی ہیں. اب اگر ہمیں اس کا مضارع لانا ہے، جیسے مثال کے طور ہم کہتے ہیں یکون الماء باردن، یکون الماء باردن، پانی کیا ہوگا، ٹھنڈا ہوگا. یہاں پہ ہم نے مضارع داخل کیا، کانا کا مضارع یکون. اب ما زال کا مضارع کیا آ جائے گا، یزالو. یزال ہے تو یزالو. تو اب ہم اس کے ساتھ کیا داخل کریں گے، لا، کیونکہ مضارع پر کیا داخل ہوتا ہے، مضارع پہ لا داخل ہوتا ہے نفی بنانے کے لیے، اور ماضی پہ ما داخل ہوتا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ ما لگایا. اب اس کی مثال جیسے ہم کہتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں لا یزال خالد، لا یزال خالد
अज़बन, खालिद अभी तक कमा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ हमको इसमें पढ़नी है। उसके बाद एक अहम चीज़ जो हमें पढ़नी है, दूसरी चीज़ जो है वो तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले पढ़ चुके हैं, समझ में आ गई है। एक नई चीज़ जो आपको कुरान पढ़ते हैं तो भी आपको मिलती है, तो उस चीज़ का आज इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा और आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। वो है हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है मिन क़ब्लु व मिन बअदु। क्या है? मिन क़ब्लु व मिन बअदु। हम कहते कि मिन हर्फ जर है, क़ब्ल पे दाखिल हुआ, उसके बावजूद भी मिन क़ब्लु मरफू है, क्यों है? ये चीज़ आज हमको जाननी है, ठीक है। ये चीज़ आज हमको जाननी है, तो इंशाअल्लाह आपको ये चीज़ जो है इस चीज़ का आपको इल्म हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान करीम के अंदर भी फरमाया लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअदु यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून। मैं आयत नंबर आपको बताता हूँ, आप लोग आयत नंबर नोट कर लें, फिर इंशाल्लाह इस कायदे को आप देख लीजिएगा। लिल्लाहिल अम्रु, सूरतुर रूम आयत नंबर 4, लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअदु व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून। अब हम यहाँ देखते हैं कि मिन क़ब्लु और मिन बअदु ये मरफू क्यों है जबकि मिन हर्फ जर दाखिल है? तो यहाँ एक जो है बहुत ही आसान कायदा है। वो कायदा ये है कि हमको इस चीज पे गौर करना है कि जैसे हमारे पास है मिन क़ब्लु, ठीक है, और है मिन बअदु। ये दो हमारे पास हैं, ठीक है, मिन क़ब्लु व मिन बअदु। अब यहाँ पे एक चीज जो हम लोग को ध्यान रखनी है, वो हमको क्या चीज ध्यान रखनी है कि जब भी क़ब्लो और बादो का मुदाफ, जब भी क़ब्लो और बादो का मुदाफ मज़कूर हो, यानी मुदाफ मौजूद हो, ड्रॉप ना हो जुमले के अंदर, मुदाफ अगर मौजूद रहेगा तो फिर क़ब्लो जो है ये क्या रहेगा? मुअर्रब रहेगा। इसका एराब जो है चेंज होता रहेगा, मंसूब भी हो सकता है, मरफू भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है। लेकिन अगर मिन क़ब्ल और मिन बाद का मुदाफ इलै जुमले के अंदर मज़कूर न हो, जुमले के अंदर मौजूद न हो, तो फिर ये मबनी बरदम्मा होगा, यानी फिर ये मबनी होगा। अब इस पे हमेशा हर हालत में क्या आएगा? पेश आएगा। तो ये कायदा है, इसलिए हमको कुरान करीम में क्या मिलता है? कुरान करीम में इस तरह या अरबी में और भी कई जगह पे जो है इस चीज़ को मिलती है। अब हम जो है मिसाल देख लेते हैं। पहले आप कायदा जो है कायदे को ध्यान दे दें कि जब भी मिन के बाद, किसके बाद? मिन के बाद क़ब्ल और बाद का मुदाफ मज़कूर हो तो एराबी तब्दीली ये कबूल करते हैं। ये हालत रफा नसब जर तीनों में यूज होंगे। लेकिन मिन के बाद क़ब्लो और बादो का मुदाफ इलै मज़कूर ना हो, यानी मुदाफ इलै वहां ड्रॉप कर दिया गया हो, तो फिर ये मबनी बरदम्मा होंगे, क़ब्लु बादो ऐसे होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी। और इसकी एग्जांपल जो है आपकी जो है किताब में आने वाली है, काना मुदर्रिसन मिन क़ब्लु, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल हैं तो इंशाल्लाह आपको जो है दे दी जाएंगी, तो आपको ये चीज इंशाल्लाह अच्छे से जो है समझ में आ जाएगी। तो ये चीज आपको एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब काना के बाद क्या हो, उस मिन के बाद क़ब्ल और बाद का मुदाफ इलै मौजूद हो, जुमले के अंदर मज़कूर हो, जिक्र हो, तो फिर ये एराबी हालत कबूल करते हैं। इनके एराब के अंदर जो है तब्दीली होती है, मुअर्रब होते हैं। लेकिन जब मुदाफ इलै इनका जुमले के अंदर जिक्र न हो, तो फिर ये मबनी बरदम्मा होंगे, मिन क़ब्लु व मिन बअदु। जैसा सूरतुर रूम के अंदर, सूरतुर रूम की आयत नंबर 4 मैंने आपको बताई, लिल्लाहिल अम्रु
من قبل و من بعد. اور اصل میں یہاں پہ جو ان کا مضاف الیہ محذوف ہے تو علماء کہتے ہیں وہ کیا ہے من قبلی او من بعدی. یعنی یہ جملہ کیسے تھا؟ یہ جملہ تھا من قبلی من بعدی او من بعد ذلك من قبل ذلك، اس طریقے سے تھا. لیکن اس کو مضاف الیہ کو کیا کر دیا گیا؟ ڈراپ کر دیا گیا. اس سے پہلے ہم پڑھے ہیں کہ قبل و بعد یہ کیا ہوتے ہیں؟ اپنے بعد والے اسم کی طرح کیا ہوتے ہیں؟ مضاف ہوتے ہیں. اگر اسم ظاہر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ضمیر پہ داخل ہوں گے تو ضمیر کیا ہے؟ وہ مضاف الیہ رہتی ہے ان کے لیے. تو جب ضمیر کا ذکر نہیں ہے تو پھر اب یہ کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے. تو اگر ہم مبنی مانتے ہیں، یعنی کوئی مثال ہمارے سامنے مبنی کی آتی ہے تو جہاں ان کا مضاف الیہ ڈراپ پہ حذف کر دیا گیا ہے تو وہ جملہ جو ہے وہ مطلب کیا ہے؟ وہ اصل میں تھا من قبلی من بعدی یا من قبل ذلك من بعد ذلك، اس طریقے کا جملہ تھا. تو مضاف جب ان کو ڈراپ کر دیا گیا تو پھر کیا کہتے ہیں من کے بعد، تو اب یہ کیا ہوں گے؟ مبنی پر ضمہ ہوں گے، من قبل من بعد. اس لیے من حرف جر داخل ہونے کے باوجود بھی ان پر عمل نہیں ہوگا. کیوں نہیں عمل ہوگا؟ کیونکہ یہ اب مبنی پر ضمہ ہو جائیں گے، یعنی یہ ان کے اوپر پیش آ جائے گا، یہ مبنی ہو جائیں گے، یہ اعرابی حالت جو ہے ان کی جو ہے چینج نہیں ہوگی. تو یہ چیز آپ لوگ کو دھیان رکھنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اس کی کیا کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم ایک مثال لکھتے ہیں، ایک مثال ہم لکھتے ہیں جس مثال کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس مثال کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کا مضاف الیہ جہاں مذکور ہے وہ لے لیتے ہیں، اور ایک مثال جس میں مضاف الیہ مذکور نہیں ہے، دونوں مثال لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کو بات سمجھ میں آ جائے گی. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر پہلی جو مثال ہے یہ ہماری مثال ہے جہاں من کے بعد قبل کا مضاف الیہ مذکور ہو. ہم کہتے ہیں ذهبت الى المسجد قبل الاذان. ذهبت الى المسجد قبل الاذان. اب یہ قبل یہاں پہ منصوب ہے، کیوں ہے؟ اذان سے پہلے یہ ظرف بن رہا ہے، تو ظرف کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اور آپ اس کو اور بھی آگے جو ہے ورجعت بعد الصلاة، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں ورجعت بعد الصلاة. تو اب یہاں پہ بعد کیا ہے؟ منصوب ہے، ظرف ہونے پہ جاتا ہے کہ نماز کے بعد لوٹا. اب جو ہے ہم جو ہے اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں ابھی الان ابھی الان مدرس. میرے والد، ابھی میرے والد، الان مدرس ابھی کیا ہے؟ ابھی ٹیچر ہیں. اور پھر میں کہتا ہوں وَكَانَ مِن قَبْلُ، وَكَانَ مِن قَبْلُ وَكَانَ مِن قَبْلُ مُدِيرًا، اور اس سے پہلے مدیر تھے. یا مناسب اگر جملہ ہم بنائیں تو ایسے بناتے ہیں کہ ابھی الان مدیر، میرے ابا، یعنی پہلے کیونکہ اب انسان اوپر سے نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، ابھی الان مدیر وکان من قبل مدرسا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے قبلوں کے بعد مضاف الیہ مذکور نہیں ہے، اس لیے یہ قبلوں کا اعراب مبنی بضمہ ہے. ٹھیک ہے. اصل میں یہ کیا تھا؟ من قبل ہی، اس سے پہلے. تو یہاں پہ مضاف الیہ کیا گیا؟ مضاف الیہ کو ڈراپ کر دیا گیا. تو جب من کے بعد یا جو ہے
قبل اور بعد کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر یہ مبنی پر ضمہ ہوں گے. جب مضاف الیہ مذکور ہو تو پھر یہ کیا ہوں گے؟ پھر یہ معرب ہوں گے، یعنی ان کی اعرابی حالت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ تبدیل ہوگی. اور لیسن ہم پڑھیں گے اور اس کی شیخ نے ایکسرسائز وغیرہ دی ہے، تو انشاءاللہ اس میں ہمارا مسئلہ جو ہے کلیئر ہو جائے گا. اور دوسرا جو ہے، تیسری جو چیز ہے وہ ہے اسماء خمسہ کا اعراب. اور اسماء خمسہ کا اعراب اس سے پہلے ہم کافی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. اسماء خمسہ کون کون سے ہیں؟ ابون، اخن، ٹھیک ہے، اور حمن، دو، فو، یہ اسماء خمسہ ہے. ان کا اعراب ہم نے پڑھا کہ حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، اور حالت جر میں یا کے ساتھ. تو یہ والی چیزیں پہلے ہم نے پڑھی ہیں، اس کو میں بورڈ پہ نہیں لکھ رہا ہوں. ابھی انشاءاللہ ہم لوگ لیسن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کو یہ چیزیں جو ہم نے گرامر ہے ہم کو سمجھ میں آ جائے گی. الدرس الخامس والعشرون، سبق نمبر 25، 5 اور 20 یعنی 25، ٹھیک ہے. المدرس، مدرس کہتے ہیں این انور یا عمر، اے عمر، انور کہاں ہے؟ تو عمر کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں معلوم. رأیتہ قبل قلیل، میں نے اس کو تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا. اب یہاں پہ قبلہ کیا ہے؟ قبل کے بعد جو ہے مضاف الیہ مذکور ہے، ٹھیک ہے، اس لیے حالت نصب میں آیا. رأیتہ قبل قلیل، میں نے اس کو تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا. کانا واقفا خارج الفصل، کانا وہ تھا، واقفا کھڑا، خارج الفصل کلاس کے باہر. خارج مطلب ہوتا ہے کلاس کے باہر، ٹھیک ہے، داخل مطلب ہوتا ہے اندر. کانا واقفا خارج الفصل، وہ کھڑا تھا کلاس کے باہر. اب یہاں پہ کانا یہ افعال ناقصہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ کانا کا اسم جو ہے وہ موجود، ظاہری صورت میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، ضمیر کی صورت میں ہوا اس کا اسم و کانا ہے، اور واقفاً خبر و کانا ہے، اس لیے جو ہے واقفاً منصوب ہے. اور خارجہ نکلنے کی جگہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، نکلنے کی جگہ یہ ظرف ہے، اس لیے منصوب ہے، ٹھیک ہے. اور وہ الفصل مجرور ہے. کان واقفا خارج الفصل، کلاس سے باہر وہ کھڑا تھا. المدرس، مدرس کہتے ہیں کیف حال عمار الان یا سعد، اے سعد، عمار کی ابھی طبیعت کیسی ہے؟ عمار ابھی کیسے ہیں؟ کیف حال عمار، اگر آپ ہم اس کو پڑھیں گے عمار الان، عمار الان یا سعد، اے سعد ابھی عمار کی طبیعت کیسی ہے؟ کان مریضا منذ اسبوع، کانا ہوا اس کا اسم چھپا ہوا ہے، مریضا یہ اس کی خبر ہے کانا کی. کان مریضا منذ اسبوع، ایک ہفتے سے. منذ ہم پہلے پڑھ چکے، حرف جر ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اسبوع مجرور ہے. کان مریضا منذ اسبوع، وہ بیمار تھا ایک ہفتے سے، یعنی جو ہے عمار کی ابھی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ایک ہفتے سے بیمار تھا. تو اب جو ہے کیا کہتے ہیں؟ سعد کہتے ہیں لا یزال مریضا یا فضیلۃ الشیخ. جو زالہ کے بارے میں آپ کو بتایا، یہاں مضارع ہوا ہے، اصل میں تھا ما زال. مضارع پر ہم مضارع کو منفی بنانے کے لیے ہم لا یوز کرتے ہیں، ماضی کو منفی بنانے کے لیے ہم ما یوز کرتے ہیں. تو یزالو، زال یزالو مطلب زائل ہونا، ختم ہونا. اب جو ہے ہم اس کے آگے جب کیا کہتے ہیں لا لگا دیں گے تو مطلب یہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہوا، ابھی بھی اسی صورت پر برقرار ہے، ابھی بھی جو ہے اسی صورت پر قائم ہے. تو کہا لا یزال مریضا یا فضیلۃ الشیخ، اے فضیلۃ الشیخ، وہ ابھی تک بیمار ہی ہیں، یعنی وہ ختم نہیں ہوا ان کی لا یزالو یعنی ختم نہیں ہوا، یعنی وہ ابھی تک جو ہے بیمار ہے. اب یزالو کا یہاں پہ جو اسم ہے ہوا ہے، اور مریضن اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. اس کے بعد مدرس کہتے ہیں سمعت، میں نے سنا، انہ یرید ان یترک المستشفى، کہ وہ ہاسپٹل کو چھوڑنا چاہتا ہے. ان یترک ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. ان یترک فعل مضارع پر ان داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو کیا کرتا ہے؟ منصوب کر دیتا ہے. انہ یرید ان یترک المستشفى،
میں نے سنا ہے کہ وہ ہاسپٹل کو چھوڑنا چاہتا ہے، وَيَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهِ اور گھر لوٹنا چاہتا ہے، اصحیح ھذا کیا یہ خبر صحیح ہے؟ اصحیح ھذا کیا یہ خبر صحیح ہے؟ تو سعد کہتے ہیں لا ھذا غیر صحیح، نہیں یہ خبر صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری ایک چیز آپ لوگوں کو بتانی تھی جو بورڈ پہ میں بتانا بھول گیا، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ چیز پڑھی کہ جب کانا داخل ہوگا جملہ اسمیہ پر تو اپنے اسم کو رفع دے گا، خبر کو نصب دے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر خبر شبہ جملہ ہو یعنی جار مجرور ہو، ٹھیک ہے، اگر خبر شبہ جملہ ہو جار مجرور ہو تو پھر وہ اسی حالت میں برقرار رہے گی، وہ منصوب نہیں ہوگی. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے کہ المدرس فی الفصل، استاد کلاس میں ہے. اب اگر ہم اس پہ کانا داخل کریں گے تو اسم تو موجود ہے المدرس، اور کان المدرس فی الفصل، اگر خبر شبہ جملہ ہے تو ویسے ہی برقرار رہے گی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. کان المدرس، مدرس تھے فی الفصل کلاس میں. اب فی الفصل یہاں پہ جو اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے، کانا کی، اور المدرس اس کا اسم ہے. تو یہ چیز مجھے آپ کو بتانی تھی بورڈ پہ، جو میں بھول گیا. اس چیز کو آپ لوگ یاد رکھیے گا. ہاں تو سعد کہتے ہیں لا ھذا غیر صحیح، نہیں یہ صحیح نہیں ہے. اور غیر کے تعلق سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ اپنے بعد والے اسم کی طرف کیا ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بعد والا اسم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، اسی لیے غیر مضاف صحیح ان کی طرف، اور صحیح مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اور غیر یہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے. اور سورۃ الفاتحہ میں غیر حالت جر میں چونکہ مضاف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے، مضاف جملے میں موقع کے اعتبار سے اس کا اعراب چینج ہوتا رہتا ہے. اب مدرس نے کہا ماذا يعمل ابوک یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ کے ابا کیا کام کرتے ہیں. ابو، ٹھیک ہے، ابن، اسماء خمسہ. ماذا يعمل ابوک یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ کے ابا کیا کام کرتے ہیں. اب ابو یہ حالت رفع میں، اسماء خمسہ کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ. اور ابو مضاف ہے کس کی طرف، کا کی طرف. ابو مضاف ہے کس کی طرف، کا کی طرف. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے، یہ چیز بھی ہم لوگ الحمدللہ جو ہے پہلے پڑھے ہیں، تو اس پہ ہم لوگ زیادہ وقت جو ہے نہیں لگائیں گے. سمعت انہ وزیر، میں نے سنا ہے کہ وہ وزیر ہے. انہ کو داخل کیا گیا کس پہ، ہو پہ. اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہ اس میں ظاہر پر بھی داخل ہوتا ہے اور ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے. تو انہ کا جو اسم ہے وہ کیا ہے، ہو ہے، اور وزیر اس کی خبر ہے. ہاں. پھر عمر کہتے ہیں کان مدرسن، سوری ہم لوگ نیچے چلے آئے ایک لینا. کان وزیرن قبل سنتین، کان وزیرن وہ وزیر تھے، قبل سنتین 2 سال پہلے. اب یہاں پہ دیکھیے کانا داخل ہوا وزیرن پہ، کانا کا اسم جو پوشیدہ ہے وہ ضمیر، وزیرن کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے. کانا وزیرن وہ وزیر تھے، قبل سنتین 2 سال پہلے، اور قبل حالت نصب میں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور اس کا مضاف الیہ جو ہے سنتین. اور ہم نے تثنیہ کا اعراب کیا پڑھا ہے، تثنیہ کا اعراب حالت رفع اور حالت جر میں کیا رہے گا، عینے کے ساؤنڈ کے ساتھ. کتابانی کتابینی، سنتانی سنتینی. هو الان صفیر، وہ ابھی سفیر ہیں. پہلے وزیر تھے، هو الان صفیر، وہ ابھی سفیر ہیں. پھر جو ہے مدرس سوال کرتے ہیں وماذا يعمل ابوک یا یعقوب، اے یعقوب تمہارے ابا کیا کام کرتے ہیں. سوری عمر ہے. وماذا يعمل ابوک یا عمرو، یا عمرو اے عمر تمہارے ابا ابھی کیا کام کرتے ہیں. قال لی کہا مجھ سے، احد زملائک انہ مدرس. قال لی احد زملائک مجھ سے کہا آپ کے کسی دو ساتھیوں میں سے کسی نے، انہ مدرس کہ وہ مدرس ہیں.
یہ قال احد زملائک لی ایسے تھا، لیکن جو ہے اس کو پہلے لایا گیا جو ہے خبر مقدم کی طور پر، قال لی احد زملائک انہ مدرس، آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے مجھ سے کہا کہ وہ مدرس ہے. تو اب جو ہے کیا کہتے ہیں، عمر جواب دیتے ہیں کان مدرسا من قبل، وہ مدرس تھے من قبل، اس سے پہلے. اب یہ جملہ یہاں پہ قبل کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہاں پہ مضاف الیہ مذکور نہیں ہے، مضاف الیہ اس کا ذکر نہیں، مضاف الیہ یہاں اس کا مذکور نہیں ہے، مضاف الیہ یہاں موجود نہیں ہے. اس لیے جب جو ہے مضاف الیہ موجود نہیں ہوگا قبل اور بعد کا، تو پھر یہ مبنی بضمہ ہوں گے. یہ چیز ہم کو یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ کیا تھا؟ یہ تھا قبلی، من قبلی، وہ مدرس تھے اس سے پہلے، لیکن اس کو مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا من قبل، تو یہ مبنی ہو گیا. وَهُوَ الْآنَ مُوَجِّهٌ فِي الْمَدَارِسِ الثَّانَوِيَّةِ، وہ ابھی مفتش ہیں. موجہ انگلش میں انسٹرکٹر کیا پتہ نہیں کہتے ہیں، واللہ عالم. ٹھیک ہے، جس کو مطلب یہ کہتے ہیں کہ دیکھ ریکھ کرنے والا، وجہ یوجہ توجیہاً باب تفعیل سے، رخ دینے والا یا گائیڈ کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، جو ہے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. وَهُوَ الْآنَ مُوَجِّهٌ فِي الْمَدَارِسِ الثَّانَوِيَّةِ، وہ ابھی سیکنڈری اسکول میں انسٹرکٹر ہیں. مجھے اتنی انگلش نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ الفاظ مطلب پھر مدرس کہتے ہیں وَمَاذَا يَعْمَلُ أَبُوكَ يَا يَعْقُوبُ، اے یعقوب آپ کے ابا کیا کام کرتے ہیں؟ تو یعقوب کہتے ہیں کانا شرطیًا، وہ پولیس والے تھے. شرطیًا مطلب پولیس، ٹھیک ہے. یہ تھا شرطیًا حالت رفع میں، لیکن کانا داخل ہوا تو اب جو ہے یہ ایک خبر ہے کانا کی، اس لیے منصوب ہو گیا. کانا شرطیًا، وہ شرطی تھے یعنی پولیس والے تھے. وَهُوَ الْآنَ مُتَقَاعِدٌ، اور وہ ابھی ریٹائر ہیں. متقاعد کہتے ہیں ریٹائر سے، اور یہ جو ہے متقاعد اسم فاعل ہے باب تفاعل سے، تقاعد یتقاعد تقاعدا، اسی سے اسم فاعل متقاعد، یعنی وہ ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں. پھر مدرس کہتے ہیں یا ابا بکرن، اے ابو بکر. اب یہاں پہ جو ابا ہے، ٹھیک ہے، یہ حالت نصب میں الف کے ساتھ، یا ابا بکرن. اور یہ جب اسماء خمسہ مضاف ہوں گے دوسرے اسم کی طرف، حالت رفع میں ان کا اعراب رہے گا واو کے ساتھ، ابو کا، اخو کا، ابوہ، اخو. اور جب کیا کہتے ہیں حالت نصب میں ان کا اعراب کیا رہے گا؟ ابا. تو یہاں پہ یا ابا بکرن، کیوں؟ یا حرف ندا کی وجہ سے. جب یا حرف ندا منادہ مضاف پہ داخل ہوتا ہے تو منادہ مضاف کیا ہو جاتا ہے؟ منصوب ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا یا عبداللہ، یا عبد الرحمن. اب چونکہ یہاں پہ جو ہے ابا کا اعراب جو ہے وہ الگ ہے، وہ اعراب بالحرف حرف کے ساتھ ہے، تو یہ ابا حالت نصب میں. یا ابا بکر، اے ابو بکر. قلت لی قبل 3 سنوات، تو نے مجھ سے کہا 3 سال پہلے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ قبل مضاف ہے 3 کی طرف، ٹھیک ہے، قبل 3 سنوات. قلت لی قبل 3 سنوات، تم نے مجھ سے 3 سال پہلے کہا ان اباک عمید کلیت الہندسۃ، کہ آپ کے ابا. اب یہاں پہ بھی ابا اسماء خمسہ حالت نصب میں ہے، کیسے؟ ان کی وجہ سے. ان اباک عمید کلیت الہندسۃ، کہ آپ کے والد کلیت الہندسہ کے اندر کیا ہے؟ انجینئرنگ کالج کے اندر عمید ہے. عمید مطلب ہوتا ہے سربراہ، منتظم، انتظامات وغیرہ کو دیکھنے والا، پرنسپل آپ کہہ لیں، یہ سب کے معنی میں جو استعمال ہوتا ہے. جیسے نماز کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ عماد الدین، نماز کا ستون. نماز کا کیا ستون؟ اسی طریقے جو کھمبا ہوتا ہے چھت کا، اس کو کہا جاتا ہے عمود یعنی ستون، اہم ستون جس کی وجہ سے چھت قائم ہے. تو اسی عمید الکلیہ نے کلیہ کا مہن عمید، سربراہ جو اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کو چلاتا ہے، تو اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. تو پھر پوچھتے ہیں
امتقاعد هو الآن، کیا وہ ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں؟ یعنی استاد سوال کر رہے ہیں کہ تو نے مجھ سے 3 سال پہلے کہا تھا کہ آپ کے ابا انجینئرنگ کالج کے اندر عمید ہیں، کیا وہ ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں؟ ابھی اوپر دیکھیے آپ کے جو ہے قبلہ، قلت لی قبلہ، قبلہ جو ہے منصوب ہے، کیوں؟ ظرف کی وجہ سے، قبل ثلاثی 3 سال پہلے، تو ظرف کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ منصوب ہے۔ اور ظرف کس میں ہوتا ہے؟ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ اور اگر یہاں پہ مطلب من ہوتا تو پھر جو ہے اس کا اعراب کیا ہو جاتا؟ من قبلی، کیا ہو جاتا ہے؟ من قبلی، کیونکہ جو ہے اس کا مضاف جو ہے مذکور ہے ثلاثی۔ تو یہ چیز جو ہے ہم کو سمجھنے کی ہے، جو نئی چیز ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اور حالت نصب میں جو ہے تو اس کا مضاف الیہ مذکور ہے، جیسا کہ ہم نے مثال کے اندر دیکھا۔ اس کے بعد ابو بکر حالت رفع میں، ٹھیک ہے، اسماء خمسہ کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ، ابو مضاف ہے بکر کی طرف۔ ابو بکر کہتے ہیں لا، نہیں، لا یزال عمیدن، وہ ابھی تک عمید ہے۔ اب یہاں پہ لا نافیہ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ جو سوال تھا وہ حمزہ استفہام میں تھا، متقاعد هو الآن، کیا وہ ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں؟ اس لیے پہلے نفی کو استعمال کیے، لا، نہیں، لا یزال عمیدن، وہ ابھی تک کیا ہے؟ عمید ہیں۔ پھر مدرس کہتے ہیں یا اخترو، اے اختر، ہم نے پڑھا ہے کہ جب یا حرف ندا منادا پر داخل ہو، منادا مفرد پر، تو منادا مفرد کیا ہو جاتا ہے؟ مرفوع ہو جاتا ہے، یا استاذو، یا مدرسو، یا اخترو، یا انورو۔ ہاں، تو یا اخترو، اے اختر، سمعت، میں نے سنا، ان اخاک طبیب شہیر، کہ آپ کے بھائی مشہور ڈاکٹر ہیں۔ اب اخا، ابو، اسماء خمسہ میں سے اخو کا اعراب جو ہے ہمارے پاس آیا، یہاں انا داخل ہونے کی وجہ سے اخا حالت نصب میں، تو ہم نے پڑھا کہ اسماء خمسہ کا اعراب حالت رفع میں کیا رہے گا؟ حالت رفع میں رہے گا واو کے ساتھ، حالت نصب میں رہے گا الف کے ساتھ۔ تو یہاں پہ حالت نصب میں ان اخاک طبیب شہیر، آپ کے بھائی مشہور ڈاکٹر ہیں۔ اسماء خمسہ جب مضاف ہوں گے تو حالت جو ہے مضاف ہوں گے تو حالت رفع میں ان کا اعراب واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، حالت جر میں یا کے ساتھ استعمال ہوگا، جیسا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی مثال مرفوع کی مثال جیسے ہم کہیں این ابو کا، آپ کے ابا کہاں ہیں۔ منصوب کی مثال جیسے میں کہوں اعرف ابا کا، میں آپ کے والد کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اعرف اخا کا، میں آپ کے بھائی کو جانتا ہوں۔ اور مجرور کی مثال جیسے قلت لابی کا، میں نے تیرے ابا سے کہا، قلت لاخی کا، میں نے تیرے بھائی سے کہا، ٹھیک ہے۔ یا ذهبت الى ابی کا، ذهبت الى اخی کا، تو یہ چیزیں ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ وَيَأْتِيهِ الْمَرْضَى مِنْ جَمِيعِ أَنْحَاءِ پاکستان أَصَحِيحٌ هَذَا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے جو ہے بھائی مشہور ڈاکٹر ہیں۔ وَيَأْتِيهِ الْمَرْضَى، اور آتے ہیں اس کے پاس مریض، مریض ان کی جمع مرضى، آتے ہیں اس کے پاس مریض پیشنٹس، من جمیع انحاء پاکستان، پاکستان کے تمام گوشوں سے۔ انحاء مطلب ہوتا ہے کونے، نحو کی جمع ہے، نحو کا ایک معنی مثال بھی ہوتا ہے، ایک معنی کنارہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ انحاء یہ نحو کی جمع ہے، جمیع یعنی تمام کونوں، پاکستان کے تمام کونوں سے، پاکستان کے تمام گوشوں سے۔ اصحیح ھذا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو اختر کہتے ہیں نعم، ہاں، ھذا صحیح یا فضیلۃ الشیخ، ہاں یہ بات صحیح ہے اے فضیلۃ الشیخ، یا فضیلۃ الشیخ، منادا مضاف، منادا مضاف اس لیے منصوب ہے، یا فضیلۃ الشیخ۔ پھر مدرس کہتے ہیں یا عثمان، اے عثمان، اذهب الى المکتبۃ، تو لائبریری کی طرف جا، وہات الجزء الثالث من لسان العربی، اور لسان عرب کا تیسرا پارٹ لیا، الجزء الثالث، وہاتی اور لیا الجزء الثالث، مفعول ہے، ٹھیک ہے، ہاتی فعل امر ہے، وہاتی الجزء الثالث من لسان العربی، اور لسان العرب ایک بک ہے، لسان العرب یعنی عربی زبان
کا جو ہے لسان العرب کا تیسرا پارٹ، تیسرا حصہ لے آؤ. اصل میں لسان العرب جو ہے یہ عربی لغت کی ایک زبردست کتاب ہے. اگر آپ جو ہے سمجھ لیجیے کہ فقہ وغیرہ پڑھیں گے یا کوئی بھی جب عربی کتب پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے جب کسی جملے کا معنی بتایا جائے گا، یعنی جملے کے کہ اس کا فلاں فلاں معنی، تو کہتے کہ ابن منظور نے یہ کہا، وہاں اس سے مراد لسان العرب کے جو مصنف ہیں وہ ابن منظور، کیونکہ یہ جو ہے کتاب کافی لمبی کتاب ہے، بہت بڑی، 20 جلدوں کے اندر، جیسا کہ شیخ آگے کہہ رہے ہیں. یا فضی حاشم کہتے ہیں یا فضیلت الشیخ، اے فضیلت الشیخ، اظن ان لسان العرب معجم، میرا خیال ہے کہ لسان العرب کیا ہے؟ ڈکشنری ہے. انا کی وجہ سے لسان کیا ہے؟ منصوب ہے، کہ لسان العرب ایک ڈکشنری ہے، لغت کی کتاب ہے. تو مدرس کہتے ہیں نعم ہوا معجم کبیر، وہ بڑی ڈکشنری ہے. ہوا معجم کبیر، وہ ایک بہت بڑی ڈکشنری ہے. اب یہاں پہ جو ہے اعراب آیا ہے، کل ہم لوگ پڑھے ہیں. یہ چیز میں نہیں بتاتا ہوں، آپ لوگ دیکھتا ہوں کہ کون اس کو صحیح پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، دہائیوں کا اعراب آپ کو جمع مذکر سالم کے اعراب سے یاد رکھنا ہے کہ حالت رفع میں اونا کی ساؤنڈ کے ساتھ یعنی واو کے ساتھ، اور حالت نصب اور جر میں اینا یعنی یا کے ساتھ آئے گا. تو ہوا معجم کبیر فی 20 جزءا، وہ بڑی ڈکشنری ہے 20 جلدوں میں. پھر سوال کیا جاتا ہے حاشم لیمن ہوا یا فضیلت الشیخ، اے فضیلت الشیخ وہ کس کی ہے، یعنی یہ لسان العرب کس کی ہے؟ تو مدرس کہتے ہیں ہوا ابن منظور، وہ ابن منظور کے، ابن منظور جو لسان العرب کے مصنف ہیں، جنہوں نے لسان العرب کو لکھا ہے. یرجع عثمان، عثمان واپس لوٹا. عثمان کو استاد نے لائبریری کی طرف بھیجا تھا کہ لائبریری جاؤ اور لسان العرب کی تیسری جلد لے آؤ. تو عثمان لوٹا. عثمان کہتا ہے المکتبۃ مغلقۃ الان یا شیخ، اے شیخ لائبریری ابھی بند ہے. ٹھیک ہے، المکتبۃ مغلقۃ الان یا شیخ، اے شیخ لائبریری ابھی بند ہے. یقولون انها كانت مفتوحة الى اذان الظہر، ٹائپنگ مسٹیک ہے، ذان نہیں، یہ اذان ہے. ٹھیک ہے، اذان الظہر. یقولون کہتے ہیں انها كانت مفتوحة کہ یہ کھلی ہوئی تھی. اب یہاں پہ کانت لائے. ٹھیک ہے، مفتوحتن اس کی کیا ہے؟ خبر ہے، اور کانت کا اسم جو ہے وہ حیہ ہے. ٹھیک ہے، کانت مفتوحتن الی اذان الظہر، ظہر کی اذان تک وہ کھلی تھی، ظہر کی اذان تک وہ کھلی تھی لیکن ابھی بند ہو گئی. اب جو ہے مدرس کہتے ہیں یا عباس، اے عباس، قل لاخیک، قل تو کہہ لاخیک اپنے بھائی سے. اب یہاں پہ اسماء خمسہ کا اعراب حالت جر میں، قل لاخیک، جزا میں اسماء خمسہ کا اعراب جب وہ مضاف ہوں گے تو حالت جر میں ان کا اعراب کس کے ساتھ رہے گا؟ یا کے ساتھ. قل لاخیک، لام حرف جر کی وجہ سے یہاں پہ اخن جو ہے مجرور ہے. قل لاخیک، تو اپنے بھائی سے کہا، الذی یدرس فی السنۃ الثانیۃ، جو سیکنڈ ایئر میں دوسرے سال میں پڑھتا ہے، یاتینی غدن کہ وہ میرے پاس کل آئے. یاتینی وہ آئے میرے پاس، غدن کل. تو عباس کہتے ہیں سأقول له انشاءاللہ، ان قریب میں اس سے انشاءاللہ کہہ دوں گا، یعنی میں اس سے یہ بات بتا دوں گا. تو یہاں پہ الحمدللہ یہ ہمارا لیسن ختم ہوا. اگر آپ لوگ کو ایکسرسائز کرنی ہے تو انشاءاللہ کر لیتے ہیں، اور اگر یہیں تک کیا کہتے ہیں برقرار رکھنا ہے، ایکسرسائز کل کرنی ہے تو کل کریں گے، جیسا آپ لوگ کی مرضی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے اور ہمارے لیے آسانی فرمائے.